اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی وما ارسلناک علیہم حفیظا. کہ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی. اور جو منہ موڑ لیتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، کہ انسان کہ ہم نے تجھے پیدا کر کے اس کے بعد دو راستے تمہیں بتلا دیے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے اور دوسرا راستہ کدھر جاتا ہے، یعنی جنت اور جہنم میں جانے والے راستے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مخلوق خدا کو، انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو بھی مرضی ہے وہ راستہ اختیار کر لیں. اور اس کے بعد پھر ان راستوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے. ہمیں یہ سب کچھ علم ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ اگر ہم اچھا کریں گے تو کیا ہونے والا ہے، اور اگر ہم برا کریں گے، نافرمانیاں کریں گے تو تب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ہر ایک آدمی جانتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں آج جو بوؤ گے وہی کل کاٹو گے. تو اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے کہ آج ہم اگر اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کے مخالف جو ہے وہ انجام کار ہمارے ساتھ ہو، یہ کبھی ایسی بات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے، وہ پورا انصاف کرنے والی ذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، دو آدمیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی کہ جو معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی تنگیاں ترسیاں جھیلتا ہے، مشکلات سہتا ہے، وہ آدمی. اور ایک دوسرا ایسا آدمی کہ جو معاشرے کی
تنگیاں ترسیاں یہ برداشت نہیں کرتا اور وہاں سے انتقال کر جاتا ہے، یعنی کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جو کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اور معاشرے کی تنگیاں ترسیاں جھیلتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ دوسرے آدمی پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی پر کہ جو معاشرے کی تنگیاں ترسیاں نہ جھیل سکتا ہو اور وہاں سے انتقال کر جاتا ہو، کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے، ایسے آدمی پر پہلا آدمی جو ہے وہ فوقیت برتری اور فضیلت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے، اور اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے یہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے اور اسی ناراضگی کی حالت میں مر جاتا ہے تو داخل النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو شاید میری باتیں کڑوی لگتی ہوں گی کہ میں اس قسم کی احادیث یا آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری نیت صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کو جوڑا جائے، اس کو بخیرا نہ جائے، جس قدر بھی ہو سکے اس کے اندر اتفاق اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے، نہ کہ انتشار کو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں یا پھر سنتے سناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔